الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی خیر و شر کی جامع آیت ہے. یعنی خیر اور نیکی اور بھلائی کی جتنی بنیادی باتیں ہیں ان سب کی اس میں تعلیم دی گئی، اور شر اور برائی کی جتنی باتیں ہیں جو انسان کے کیریئر کو اور زندگی کو خراب کرنے والی ہیں اور انسانیت کے معاشرے کو بگاڑنے والی ہیں، وہ ساری برائیوں سے اس آیت پاک میں روکا گیا ہے. آدمی اگر سمجھ بوجھ رکھے تو سارے دین کا خلاصہ سمٹ کر اس آیت پاک میں آ گیا ہے. مشہور تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، 30 جلدوں میں، روح المعانی. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قرآن کریم میں صرف ایک آیت نازل کر دی جاتی تو تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی. اس کی تفصیلات پھیل کر ساری شریعت بن جاتی. یہ علماء کرام کا قول تفسیر روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے جو بڑے سمجھدار دانشمند لوگ ہیں، ایسے کتنے ہی دانشمندوں کی زندگیاں اس آیت کریمہ نے بدل دی. دور صحابہ کے میں 2 واقعات سناؤں، بعد کے تو بہت واقعات ہیں، کہاں تک سناؤں گا. دور صحابہ کے 2 واقعات سناؤں میں آپ کو جو حدیثیں ہیں. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے اقسم
ابن سیفی، یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ فروکش ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو یہ مدینہ کے قریب میں یہ قبیلہ رہتا تھا جس کے یہ سردار تھے۔ ان کو اسلام کی خبریں پہنچ چکی تھی، کیونکہ مکہ میں 13 سال سے اسلام کی باتیں چل ہی رہی ہیں، لیکن مکہ تو وہاں سے بہت دور تھا، اس لیے وہ اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود مدینہ آئیں اور حضور سے ملاقات کریں اور اسلام کے بارے میں جانیں، معلومات حاصل کریں۔ انہوں نے قبیلے کا سردار ہے، انہوں نے اپنے قبیلے کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا کہ میرا ایسا ارادہ ہے کہ میں جاؤں۔ قبیلے کے دانش مندوں نے منع کر دیے اور یہ کہا انہوں نے کہ ابھی مدینہ کے حالات ڈاواڈول ہیں، ابھی تو یہ ہجرت کر کے وہاں آئے ہیں، ادھر مدینہ میں یہود بے بہبود تمام شرارتوں پر تلے کھڑے ہیں، پھر مٹھی بھر مسلمان ہیں جو ان کو دعوت دے کر لائے ہیں، سارا مدینہ تو مشرکین ہیں، وہ مشرکین انہیں ٹھہرنے بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اللہ جانے وہاں کیا صورتحال پیش آتی ہے۔ وہاں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی کسی قبیلے کے سردار کا تنے تنہا 2-4 آدمیوں کے ساتھ وہاں جانا معلوم نہیں وہاں کیا حالات پیش آئے، اس لیے مناسب نہیں۔ آپ بڑے آدمی ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ایسے خطرناک حالات میں، خطرناک موقعوں پر آپ کا تنہا جانا مناسب نہیں۔ قبیلے کے سرداروں نے مشورہ یہ دیا کہ 2 سمجھدار آدمی مدینہ بھیجے جائیں اور ان کے ذریعے سے وہاں کے احوال کی رپورٹ لی جائے اور پھر مناسب سمجھا جائے تو آپ تشریف لے جائیں۔ پہلے وہاں کے احوال کی رپورٹ لینی چاہیے 2 سمجھدار آدمی بھیج کر۔ چنانچہ قبیلے کے 2 سمجھدار آدمی منتخب کیے گئے اور وہ 2 آدمی مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم 2 باتیں آپ سے سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کون ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ کیا ہیں۔ بس یہ 2 باتیں جاننے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارا جو پہلا سوال ہے کہ میں کون ہوں، اس کا جواب تو یہ کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ بس اتنا جواب دیا حضور نے کہ تم نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کون ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ میرا نام محمد ہے اور میرے ابا کا نام عبداللہ ہے۔ دوسرا سوال جو تمہارا ہے کہ میں کیا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ کتنا مختصر جامع فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے اور اپنا کلام نازل کیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ کلام سناؤں۔ انہوں نے کہا سناؤ، تو حضور نے یہ آیت کریمہ ان 2 کافروں کو سنائی کہ مجھ پر یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بس یہ ایک آیت ان کو سنائی کہ وہ تو کافر ہیں ابھی،
لمبا چوڑا کلام یاد بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. تو ایک جامع معنی آیت تھی، حضور نے وہ سنائی کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ دونوں ایلچی واپس گئے اور واپس جا کر کے اپنے قبیلے کے سردار اقسم ابن سیفی کو انہوں نے رپورٹ دی اور یہ کہا کہ ہم گئے تھے، ہم نے ان سے 2 سوال کیے. انہوں نے ہمارے پہلے سوال پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس یہ کہا کہ میرا نام محمد ہے اور میرے ابا کا نام عبداللہ ہے. بس اتنا ہی مختصر سا جواب دیا، ہمارے اس سوال پر کوئی خاص توجہ نہیں دی انہوں نے. ہماری اردو میں کہیں گے کہ پہلے سوال کا جواب دیا تو صحیح مگر ٹرکھا دیا. ہم نے ان سے تو کچھ زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. وہ 2 قاصد کہہ رہے ہیں اپنے سردار سے کہ انہوں نے ہمارے پہلے سوال میں تو سوال کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دی، تو اتنا ہی جواب دیا کہ میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام عبداللہ ہے. تو ہم نے ان سے تو کچھ زیادہ اس کی تفصیل معلوم کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر ہم نے لوگوں سے معلومات کی. تو لوگوں سے ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ وہ بہت اونچا نسب رکھتے ہیں اور مضر قبیلے میں. بتاؤ ان کو دو یہ دیکھیں پڑے گا تو گاڑی واڑی کا ہوگا. دیکھو کیا ہے گاڑی کا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے معلومات کی ان کے بارے میں، تو لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ بہت اونچا نسب رکھتے ہیں اور مضر قبیلے میں سب سے عالی نسب ہے. جزیرۃ العرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں ایک تو بنی اسرائیل تھے، یعنی یہود و نصارہ تھے. مدینہ میں بہت سے یہود بستے تھے. یہ یہود یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور عیسائی بھی تھے. حضور کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں عیسائی بھی تھے. مدینہ میں تو عیسائی بہت، کوئی اکا دکا کوئی ہوگا، کسی خاص عیسائی کا ذکر نہیں آتا. لیکن حضور کو جس وقت نبوت ملی ہے اس وقت مکہ میں عیسائی تھے. اور ورقہ ابن نوفل جن کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کو لے گئی ہیں، جن کا حدیث میں تفصیلی قصہ آتا ہے، وہ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے. اصل تو تھے وہ عرب، لیکن انہوں نے عربوں کا، مشرکوں کا مذہب چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی تھی. اور یمن کا یہ حصہ جو ہے، جزیرۃ العرب کا یہ حصہ جو یمن کا حصہ ہے، نجران کا اور حضرموت کا اور صنعاء کا، ادھر عیسائیوں کی پوری آبادی تھی. کیونکہ وہاں سے جو جبوٹی کا علاقہ ہے وہاں سے حبشہ ایتھوپیا لگتا ہے اور ایتھوپیا میں ان کی عیسائیوں کی حکومت تھی. تو وہاں سے ادھر آ کر کے یہ پوری پٹی جو عیسائیوں سے بسی ہوئی تھی. یہ عیسائی سے بنی اسرائیل بھی تھے اور دوسری قوم کے لوگ بھی تھے. یہ یہودی اور عیسائیوں کو نکال دو تو اب جزیرۃ العرب میں جتنے مشرکین تھے وہ 2 قبیلوں کی اولاد تھی، مضر اور قحطان. ان کے اوپر جا کر بہت بڑے 2 قبیلے بنتے تھے، مضر اور قحطان. ان میں عالی نسب مضر سمجھے جاتے تھے. پھر مضر کے بہت قبیلے تھے، تقریباً 500 قبیلے. مضر کا 500 قبیلے تقریباً تھے. ان میں سب سے عالی نسب قریش کا سمجھا جاتا تھا. یہ قریش یہ مضر کی ایک شاخ ہے. تو انہوں نے اپنے سردار کو یہ رپورٹ دی کہ ہم نے لوگوں سے معلوم کیا، تو لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ بہت اونچا نسب رکھتے ہیں اور مضر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور مضر میں بھی بہت اونچے نسب سے ان کا تعلق. اور دوسرا سوال جو ہم نے کیا تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں،
میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میں وہ وحی اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں چند کلمات سنائے ہیں جو ہم یاد کر کے لائے ہیں۔ ان دو آدمیوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں چند کلمات سنائے ہیں اور ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ مجھ پر وحی اتری ہے، اور وہ انہوں نے وحی کہہ کر کے ہمیں چند کلمات سنائے ہیں اور یاد کرائے ہیں، وہ ہم یاد کر کے لائے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ ان دو قاصدوں نے اپنے سردار کو سنائی۔ سردار نے سنی، وہ بہت سمجھدار آدمی تھا، اس نے سنی، سننے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اپنے سارے قبیلے کو اور ساری قوم کو اکٹھا کیا، اور سارے قبیلے کو اور قوم کو اکٹھا کر کے ان سے حضرت اقسم ابن سیفی نے یہ کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ بھیجی ہے یہ آیت ہمارے پاس، میں 24 گھنٹے سے اس پر غور کر رہا ہوں، اس میں کوئی بھلائی اور خوبی ایسی نہیں ہے جس کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے روکا نہ گیا ہو۔ لہذا میرا مشورہ سارے قبیلے کو یہ ہے کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، اور تم اگر کہو تو میں تمہاری طرف سے نمائندہ بن کر کے وہاں مدینہ جاؤں اور اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے قبیلے کے اسلام کا اعلان کروں۔ سارا قبیلہ متفق ہوا، انہوں نے اجازت دی، اور حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود بھی ایمان لائے اور اپنے قبیلے کے پورے قبیلے کی طرف سے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ حدیث میں یہ قصہ آیا ہے۔ مجھے تو اس قصے میں وہ اصل جو جھوٹ سنانا تھا کہ انہوں نے 24 گھنٹے غور کرنے کے بعد اپنی قوم کے سامنے یہ رکھی کہ انہوں نے جو ہمارے پاس وحی بھیجی ہے اور جو آیت ہمارے پاس بھیجی ہے اس آیت میں نے غور کیا تو خیر کی کوئی بات اس میں ایسی نہیں رہی ہے جس کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور شر اور برائی کی کوئی ایسی بات نہیں باقی چھوڑی ہے جس سے روکا نہ گیا ہو۔ تو اس اکیلی آیت نے اتنا انہیں متاثر کیا اور ان کے قبیلے کو کہ ساری قوم صرف اس آیت کریمہ کی وجہ سے مسلمان ہوئی۔ ایک دوسرا واقعہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی جو حدیث شریف کی کتاب ہے مسند احمد، اس میں ہے، اور وہاں سے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے، اور یہاں تفسیر ابن کثیر رکھی ہے، اس میں ہوگا، اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کی نہایت اعلیٰ درجے کی بہترین سند ہے۔ واقعہ یہ ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام کا سبب بھی یہی آیت بنی ہے، اسی آیت کریمہ سے وہ متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا قصہ روایت میں آیا ہے کہ ان کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بچپن سے یارانہ دوستی تعلق تھا، کیونکہ وہ حضور کے رضائی بھائی تھے، یعنی حضور نے جن کا دودھ پیا تھا انہوں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا تھا، اور بچپن سے ہم عمر تھے اور ہم جولی تھے اور تعلق تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ حضور سے کٹ گئے، 40 سال کے تعلق لات مار دی اور حضور سے کٹ گئے۔ ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، اور اتفاق سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو حضور کو انہوں نے دیکھا، چونکہ بچپن سے تعلقات تو بہرحال رہے ہی ہیں، کتنے بھی تعلقات چھوڑ دیے جائیں تو بالکل تو ختم نہیں ہوتے، تو یہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے حضور کے ساتھ علیک سلیک کی دعا سلام کی، اور جیسے کسی کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں اس طریقے پر ہنسے۔ حدیث شریف میں لفظ آئے ہیں کہ انہوں نے دانت نکالے، ہنسے نہیں دانت نکالے،
اور اردو میں دانت نکالنا کہتے ہیں بے موقع ہنسنا، مذاق کے طور پر ہنسنا، اسے دانت نکالنا کہتے ہیں، انہوں نے دانت نکالے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی دعوت دی، اور حضور نے کہا کہ عثمان بہت دن سے تم میرے پاس نہیں آئے، کبھی آؤ بھی، بیٹھو، کچھ باتیں کرو، آخر ایسی بھی کیا بے رخی ہے۔ تو بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر باتیں شروع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو باتیں ہوئی، اور تھوڑی دیر باتیں کرتے کرتے حضور کی نگاہ، یہ مثلا سامنے بیٹھے اور باتیں دونوں کر رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے حضور کی نگاہ ایک دم آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ ابھی تو ان سے باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے حضور کی نظر ایک دم آسمان کی طرف اٹھ گئی، اور حضور ٹک ٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اور پھر آہستہ 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 نظر نیچے آنے لگی، اور یہاں آ گئی نظر، اور پھر حضور یوں ہو کر کے ان کی طرف یوں مڑ کر بیٹھ گئے، اور اس انداز سے بیٹھے حضور کہ جیسا کوئی آدمی سامنے ہے اور وہ کچھ سمجھا رہا ہے اور حضور اسے سمجھ رہے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گویا کسی سے حضور محو گفتگو ہے، منہ سے کچھ بولے نہیں، لیکن انداز سے ایسا معلوم جیسا کوئی آدمی ہے جو حضور کو کچھ سمجھا رہا ہے اور حضور اسے سمجھنے کی اور اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر حضور کی نظر یوں اونچی اٹھنی شروع ہوئی، آسمان تک نظر گئی، اور تھوڑی دیر آسمان تک نظر ٹکٹکی باندھ کے حضور دیکھتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر حضور اپنی حالت پر آگے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت عثمان نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بارہا تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، مگر آج میں نے عجیب تماشا دیکھا ہے۔ 40 سال سے تعلقات ہیں، بارہا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا ہوا، لیکن آج تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ تو حضور نے پوچھا بھی کیا دیکھا تم نے؟ تو انہوں نے سارا بیان کیا کہ آپ باتیں کرتے کرتے اچانک یوں دیکھنے لگے، اور پھر آہستہ سے نظر نیچے آئی، پھر آپ اس کی طرف مڑ گئے اور اس سے کچھ سمجھتے رہے، اور وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کی نگاہ آپ کی آسمان کی طرف چلی گئی، اور دیر تک وہاں دیکھتے رہے، اور پھر میری طرف متوجہ ہو گئی، عجیب و غریب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ سب تمہیں پتا چل گیا، اس کا احساس تمہیں ہو گیا؟ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو عام طور پر اس وحی کا عام لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، البتہ کبھی کبھی صحابہ کو احساس ہو جاتا تھا، صحابہ کو محسوس ہوتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، باقی عام طور پر ایسا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ سب تم نے منظر دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ تو مجھے سب نظر آیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا۔ تو کہنے لگے فرشتہ؟ آپ کو فرشتہ آیا تھا ابھی؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا آسمان سے، اور اس فرشتے نے مجھے وحی لا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کیا وحی لایا فرشتہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ یہ ابھی وہی میرے پاس فرشتہ لایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بس یہ آیت کریمات حضور نے پڑھ کر ان کو سنائی کہ یہ ابھی میرے اوپر وہی نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کو سنا حضرت عثمان نے، اور سن کر کے ایک دم محو حیرت ہو گئے، سوچ میں ڈوب گئے۔ اس آیت کریمہ میں سوچنے لگے کیا مضمون ہے اس میں، عجیب و غریب مضمون۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، اور سوچ کر کہنے لگے کہ ایسا مضمون تو میں نے آج تک نہیں سنا، اور آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ صحیح کہتے ہیں، اور اسی وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 14ویں مسلمان ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون 14ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، ان سے پہلے 13 آدمی کل مسلمان ہوئے ہیں، اور اس سے 13ویں کے بعد 14ویں نمبر کے مسلمان حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
پھر تو حضور بچپن کے تعلقات تو تھے ہی، رضائی بھائی تو تھے ہی، اور اب ایمان لانے کے بعد میں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق ہو گیا کہ خاص صحابہ ہی کو جو مقام تھا ان میں خصوصی مقام ان کو حاصل ہو گیا تھا، مگر وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے. ان کا زیادہ نام اس لیے نہیں آتا کہ وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے. مکہ کے 13 سال حضور کے ساتھ رہے، وہیں مکہ میں، کہیں ہجرت کر کے نہیں گئے. بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہ کہیں نہیں رہ گئے، حضور کے ساتھ ہی رہے. پھر جب حضور نے ہجرت کی مدینہ منورہ، تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. اور مدینہ منورہ میں نے ایک دن حدیث سنائی تھی کہ 3 صحابیوں نے عہد کیے تھے، ان میں سے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اب بیوی سے بائیکاٹ کر لیں گے، اور حضور نے ان کو منع کیا تھا کہ میری سنت کے خلاف ہے یہ. 1 سال گزر کر دوسرا سال آدھا ہوا، یعنی سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 2 ہجری میں ہو گیا. اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور چادر ہٹائی اور ان کا چہرہ ظاہر کیا، اور حضور نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خیر سلفنا، یہ ہمارا بہترین پیش رو ہے، ہمارے قافلے کا بہت بہترین پیش رو ہے، یعنی یہ ہمارے خاندان کا ایک آدمی آگے گیا اور بہترین آدمی ہمارا آگے گیا، ہمارے لیے انتظام کرے گا جا کر. اور جس وقت حضور نے جھک کر کے ماتھا چوما ہے تو حضور کے دونوں آنکھوں سے آنسو جڑ رہے. بہت سے لوگ مسئلہ پوچھے، میت کو چومنا چاہیے یا نہیں چاہیے، جائز ہے یا نہیں. ہمارے یہاں جب ہم سبق میں یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو ہمارے طالب علم نے مسئلہ پوچھا، آپ لوگ نہیں، ہمارے طالب علم جب ہم سبق میں یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو ہمارے طالب علم یہ مسئلہ پوچھے کہ میت کو چومنا چاہیے نہیں چاہیے، جائز ہے یا نہیں جائز. میں انہیں جواب دوں، تم زندوں کو کتنا چومتے ہو جو میت کو چومنے کا مسئلہ پوچھتے ہو. تم زندوں کو کتنا چومتے ہو جو میت کو چومنے کا مسئلہ پوچھتے ہو. یہ تو قوموں کے رواج ہیں الگ الگ. اور عرب میں جاؤ، عرب میں آج بھی جب ملتے ہیں 2 زندہ آدمی معانے کا کریں، ادھر بھی چومیں گے، ادھر بھی چومیں گے، ادھر بھی چومیں گے، تو ان کے یہاں تو چومنے کا رواج ہے. زندگی میں ملتے وقت چومنے کا رواج ہے، لہذا اسی رواج کے مطابق انہوں نے میت کو بھی حضور نے چوما ہے. ہمارے یہاں تو زندے کو ہی چومنے کا رواج نہیں ہے، مردے کو کون چومے گا. باقی اگر کوئی چومے تو یہ چومنا سنت ہے. میں کیوں طالب علم سے سنت میں کہ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے، تو میں نے اس کا پہلے جواب دیا کہ ہمارے یہاں عمل لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں زندوں کو کوئی چومتا نہیں. اور دنیا کے سب قوموں کے رواج الگ الگ ہیں، ملنے کے رواج قوموں کے الگ الگ ہیں. کوئی ایک ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے، دوسرا ہاتھ یوں پیچھے لے جائے گا، یوں کرے گا، پتہ نہیں وہ کہاں سے لائے. حالانکہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے 2 ہاتھ سے مسافہ کرنے کی. بخاری شریف میں 2 ہاتھ سے مسافہ کرنے کی روایت موجود ہے، مگر ان حضرات نے پتہ نہیں ایسی چیڑ ہے کہ ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر یوں کریں. خیر یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ہاتھ سے جائز نہیں، ایک ہاتھ سے بھی کرو، لیکن ایک ہاتھ سے بھی مسافہ ہے. لیکن یہ کہ اصل جو سنت ہے، کامل سنت، وہ 2 ہاتھ سے مسافہ کی. یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، جب آ گیا تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لو. مسافہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات عربی چونکہ نہیں جانتے، اس لیے حضرات تھوڑی ہندی کی چندی کرنی پڑے گی یا ہندی کی چندی کرنی پڑے گی. بال کو کھال نکال کر کے الگ الگ کر کے سمجھانا پڑے گا. اگر عربی جانتے ہوتے تو میں ذرا سا اشارہ کر دیتا ہے، لیکن عربی نہ جاننے والے کو ذرا اور تفصیل سے سمجھانا پڑے گا. مصافحۃ یہ عربی کے باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور عربی کا جو باب مفاعلتن ہے اس وزن پر جتنے لفظ آتے ہیں ان لفظوں میں مشارکت کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی 2 چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں کسی کام کے کرنے میں.
جیسے مقاتلتن، مقاتلتن کے معنی باہم لڑنا، دے یہ اسے مکہ مارا، یہ اسے مکہ مار رہا ہے، اور ایک چپ چاپ بیٹھا ہے، دوسرا ہی مارے جا رہا مارے جا رہا مارے جا رہا، یہ مقاتلتن نہیں ہے۔ ایک صرف بیٹھا ہے اور دوسرا دے مکے، یہ مقاتلتن نہیں ہے۔ مقاتلہ کیسے؟ یہ اسے مار رہا اور یہ اسے مار رہا ہے، تو یہ مقاتلتن ہے۔ تو یہ صفحتن، صفحہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کتاب کا صفحہ، کتاب کا صفحہ، اس صفحہ سے یہ مصافحتن باب مفاعلہ کا مصدر بنا ہے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا لفظ ہے عنق، عنق مانے گردن، اس عنق سے لفظ بنا معانقہ، یہ باب مفاعلہ کا مصدر بنا ہے معان، ایک صفحہ اور یہ ایک صفحہ ہے۔ تو ایسے یہ ہاتھ ہے، اس کا یہ ایک صفحہ یہ ہے اور ایک صفحہ یہ ہے۔ اب میں نے ہاتھ لمبا کیا اور دوسرے نے بھی لمبا کیا اور ہم نے ہاتھ پکڑ لیا، تو یہ صفحہ اس کے اس صفحے سے دو یہ ملا ادھر، مگر ادھر کوئی چیز نہیں ملی ہوئی اور اس کے بھی ادھر کوئی چیز نہیں ملی ہوئی۔ جب یہ ملائیں گے تو اب یہ دو ادھر کے تو یہ صفحہ اور یہ صفحہ تو مل گئے، مگر یہاں کچھ نہیں مل رہا اور یہاں بھی کچھ نہیں مل رہا۔ جب انہوں نے دوسرا ہاتھ رکھ دیا تو دیکھو میرا بیچ کا ہاتھ دونوں طرف سے مل گیا، اور میں نے ہاتھ رکھ دیا تو ان کا بیچ کا ہاتھ دونوں طرف سے مل گیا۔ اور اگر ایک ہاتھ کے ساتھ ایک ہاتھ ہے تو وہ آدھا ہاتھ مسافہ ہے، وہ تو ایک سائڈ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ کی دو سائڈ ہیں، ایک سائڈ یہ ہے ایک سائڈ یہ ہے، لہذا یہ سائڈ اور یہ سائڈ دونوں ملنی چاہیے۔ تو جب ہاتھ ایک ہاتھ دیں گے تو دو یہ سائڈ اور وہ سائڈ ملے گی، میں آگے ہاتھ بڑھاؤں گا تب ان کی دوسری سائڈ پر ملے گا، وہ اپنا دوسرا ہاتھ بڑھائیں گے تو میری سائڈ پر آئے گا، تو کامل مصافحہ ہوگا۔ اور یہ تو ہے لفظ کے ترجمے کے اعتبار سے، ورنہ تو بخاری شریف میں روایت موجود ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی۔ اسی طرح معانقہ ہم کیا کرتے ہیں، جب اسے ملتے ہیں تو میں نے یوں ملا تو میری یہ گردن اور ان کی یہ گردن دونوں لگ گئی، پھر یہاں سے ہٹ کر پھر ہم یہاں جاتے ہیں تو اب میری یہ حصہ اور ان کا یہ حصہ مل گیا، اب معانقہ دو طرف مل کر معانقہ پورا ہوا۔ اور اگر ایک ہی یوں مل گئے ایک ہی گردن سے، یہ گردن اور یہ گردن لگ گئی تو آدھا معانقہ ہوا۔ گردن کی ایک جانب سے لگ گئی تو آدھا معانقہ ہوا۔ پورا معانقہ کب ہوگا؟ جب یہاں ہم مل کر یہ حصہ اس حصے سے لگائیں، پھر یوں ملے اور یہ حصہ اس حصے سے لگائیں، تو اب گردن کی دو سائڈیں ان کی اور میری بھی گردن کی دو سائڈیں، دونوں سائڈ اب سب لگ گئی۔ اور اسی طرح سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو معانقہ اور مصافحہ کامل کیا ہے؟ معانقہ کامل ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اب ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب ٹیڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ شروع ادھر سے معانقہ کرنا چاہیے ادھر سے کرنا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ تو شریعت کا مستقل قاعدہ ہے کہ تمام اچھے کام دائیں طرف سے شروع کرنے چاہیے۔ معانقہ اچھا کام ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اب اس قاعدے کو ہم جب برتیں گے تو اب مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دایاں کس کا؟ ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں تو میرا دایاں یہ ہے، ان کا دایاں یہ ہے، تو اگر ان کا دایاں دیکھ کر میں ادھر کروں تو میرا یہ دایاں اور ان کا دایاں ملا، میرا یہ دایاں ہاتھ اور یہ گردن دائی ہے، ان کا دایاں اور یہ گردن دائی ہے، تو ادھر سے پہلے ملے تو میرا یہ دائیں گردن اور ان کی یہ دائیں گردن دونوں ساتھ میں ملے۔ اور اگر میں ادھر ملتا ہوں تو ان کا یہ بائیں گردن ہے اور میری بھی یہ بائیں گردن ہے، تو سب سے پہلے بائیں گردن ملی آپس میں۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ معانقہ ادھر سے شروع ہو، دائیں طرف پہلے کرو اور ختم ادھر کرو، اور بعض نے کہا کہ نہیں میرا یہ دایاں ہے لہذا میرے اس ہاتھ کی طرف جو ان کی گردن ہے ادھر پہلے ملو، میرا دایاں یہ ہے تو میرے ہاتھ سے میں معانقہ کروں گا تو میرے ہاتھ کے اعتبار سے دایاں یہ ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ پہلے ادھر ملیں گے پھر ادھر ملیں گے، اور کچھ لوگ پہلے ادھر ملیں گے کچھ ادھر ملیں گے۔ دنیا میں معانقہ کرنے والے دونوں طرح سے ملیں گے آپ کو،
کوئی پہلے ادھر مل کر کے ادھر ختم کریں گے اور کوئی ادھر مل کر ادھر ختم کریں گے. یہ جو اختلاف ہو گیا ہے وہ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ دائیں سے شروع کرنا ہے. دائیں سے شروع کرنے کی کیا شکل, اس میں اختلاف ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال دونوں طرف معانقہ کرو گے تو معانقہ مکمل ہے. بعضے جو ہیں وہ 3 مرتبہ کرتے ہیں, ادھر کریں گے پھر ادھر کریں گے پھر ادھر کریں گے. 3 مرتبہ کیوں؟ انہوں نے کہا ایک قاعدہ تک دائیں سے شروع کرنا چاہیے اور دوسرا قاعدہ یہ کہ دائیں پر ختم بھی کرنا چاہیے. تو دائیں پر ختم کرنے کے لیے تیسری مرتبہ کرو گے تو دائیں پر ختم ہوگا. تو بعض لوگ یہاں تک چلے گئے. تو اب یہ جو 3 مرتبہ کا ہے یہ تو خواہ مخواہ کی بات ہے. ایک مرتبہ گردن سے گردن مل گئی یہ بھی معانقہ ہے, نہیں ایسا نہیں, یہ بھی معانقہ ہے. اور ادھر بھی ملی اور ادھر بھی ملی یہ کامل معانقہ ہے. ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ مل گیا یہ بھی مسافہ ہے, بالکل مسافہ ہے. اور دونوں ہاتھ ملے تو یہ کامل مسافہ ہے. تو اب دنیا میں بہت سی جگہ پر ملاقات کے طریقے مسافہ ہے اور مسافہ سے آگے معانقہ ہے. اور ہمارے ہندوستان میں بس یہیں تک رہتے ہیں لوگ, مسافہ کریں گے, مسافہ سے زیادہ معانقہ کریں گے بس. اور عربوں کے یہاں اور ایک قدم آگے ہے, مسافہ کریں گے پھر معانقہ کریں گے پھر چوما چاٹی کریں گے. ماتھے پر چومیں گے, گال پر چومیں گے, ادھر چومیں گے, گردن پر چومیں گے, ادھر چومیں گے. جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی یہ ہے, مگر ہمارے ہندوستان میں یہ دوستوں میں نہیں ہے, پیروں میں اور مریدوں میں ہے کہ پیر صاحب ہاتھ کر کے یوں بیٹھے ہیں, اب جو آئے گا ہاتھ چومے گا تو ہاتھ چومے گا. تو مرید اور پیر کے درمیان میں تو یہ ہاتھ چومنے کا مسئلہ ہے, لیکن دوستوں میں نہیں ہے, عربوں میں دوستوں میں ہے. اور یورپ, افریقہ اور امریکہ میں غیر مسلم جو ہیں یعنی کرسچن, یہودی اور عیسائی, ان کے یہاں مسافہ, ان کے یہاں ملاقات ہے ہونٹوں پر چومنا. یہ اس کے ہونٹوں پر چومے گا, یہ اس کے ہونٹوں پر چومے گا. یہ ان کی سویلائزیشن ہے, ان کی تہذیب ہے. ماں بیٹا ہیں وہ چومیں گے, بھائی بہن ایک دوسرے کے ہونٹوں پر چومیں گے. یہی ان کی تہذیب اور ان کا کلچر ہے. ہمارے یہاں کلچر, ہمارے اسلام میں تہذیب اور کلچر نہیں ہے. یہ ہے نہیں, یہ یورپ میں, افریقہ میں, آپ کا ملک بھی اسی امریکہ میں ہے. تو یہ جو عیسائی اور یہودی ہوتے ہیں جو گورے کہلاتے ہیں, ان کی تہذیب اور کلچر میں یہ ہے کہ وہ جب ملیں گے تو ہونٹوں پر ایک دوسرے کو چومیں گے, ماں بیٹا بھی چومیں گے, بھائی بہن بھی چومیں گے. یہ ان کا کلچر اور تہذیب ہے. اب ہم لوگوں کو جو باہر کے ایشیا کے لوگ آتے ہیں ان کو بہت عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہونٹ چوم رہے ہیں. تو یہ ہر قوم کے اپنے اپنے تہذیبیں ہیں. تو بات دور چلی گئی. میں اصل تو یہ بتا رہا تھا کہ عربوں کے کلچر میں آج بھی زندوں کو چومنے کا مسئلہ ہے. دوست ملیں گے تو ایک دوسرے کا ماتھا چومیں گے, گالوں پر بوسہ دیں گے. یہ طریقہ آج بھی عربوں کے یہاں ہے. اسی طریقے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کپڑا ہٹا کر کے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پر چوما. اور حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور یہ فرمایا کہ خیر و سلفنا, ہمارا بہترین پیش رو عثمان ہے. خیر پھر جنازہ ان کا پڑھا گیا, قبرستان میں لے جا کر جنازہ ان کا دفن کیا گیا. جب قبر ان کی بند کر دی گئی, مٹی سے بھر کر قبر بند کر تیار ہو گئی, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اٹھے اور ایک جگہ پر سے ایک پتھر اٹھا کر حضور لائے. عرب کی زمین میں تو سب پتھر ہی پتھر ہر طرف ہوتے ہیں, وہاں پتھریلی زمین ہے. تو حضور ایک طرف سے ایک پتھر اٹھا کر لائے اور اس قبر کے سرانے لا کر رکھا حضور نے, اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس پتھر کے ذریعے میں اپنے بھائی کی قبر پہچانوں گا اور میرے خاندان کے جن لوگوں کا انتقال ہوگا ان کو اس کے ارد گرد ان کی قبریں بناؤں گا. یہ حدیث شریف ہے. یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا کہ قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں یا نہیں. قبر پر تختی لگا کر, کتبہ لگا کر, اس پر نام وام لگا لکھنا, قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں یا نہیں.
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں، اور وہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر کے سرانے پر پتھر لا کر رکھا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا، اور اپنے خاندان کے جو اور لوگوں کا انتقال ہوگا تو اس کے قریب میں دفن کروں گا، تو میت پر جو قبر پر کتبہ لگاتے ہیں اس کا مقصد بھی پہچاننا ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کی قبر کو پہچان سکیں۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، ایک جماعت اس سے استدلال کرتی ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث شریف ہے ترمذی شریف میں، ترمذی شریف جو حدیث کی جو 6 اہم کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں حدیث شریف ہے اور سند کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو کہا ہے حسن صحیح۔ اس حدیث شریف میں یہ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یجلس علیہا وان یکتب علیہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے، قبر پختہ نہ بنائی جائے، ان یجسس القبر، قبر چونے سے، پرانے زمانے میں سیمنٹ تو تھا ہی نہیں، وہ زمانہ چونے کا تھا، تو جس کہتے ہیں چونے کو، فارسی لفظ ہے گچ، اس گچ کا عربی بنایا ہے جس۔ حضور نے فرمایا کہ چونے سے قبر نہ بنائی جائے، یعنی پختہ قبر نہ بنائی جائے۔ حضور نے منع فرمایا قبروں کو پختہ کرنے سے، وَأَن يُجْلَسَ عَلَيْهَا، اور قبر پر بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا کہ قبر پر نہ بیٹھا جائے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور قبر پر لکھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ یہ 3 مضمون ایک ساتھ ہیں کہ حضور نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا، حضور نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا، حضور نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، اور نہایت اعلیٰ درجے کی حدیث شریف ہے سند کے اعتبار سے۔ اس حدیث شریف کی وجہ سے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ قبر پر کتبہ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو ایک جماعت اکثریت کہتی کتبہ لگانا جائز نہیں کیونکہ حدیث میں حضور نے منع کیا، اور ایک جماعت کہتی ہے نہیں لگانا جائز ہے، حضور نے پتھر رکھا تھا۔ یہ علماء کی اکثریت جو یہ کہتی ہے کہ کتبہ لگانا جائز نہیں، وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پتھر رکھنا اور چیز ہے، اور کسی چیز کو گاڑ دینا اندر اور ہمیشہ کے لیے وہیں ٹھہرا دینا یہ غلط چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پتھر لا کر کے رکھا ہے، آپ مدینہ منورہ میں آج بھی جائیے، سارے قبرستان میں پتھر ہی پتھر پڑے ہیں، تو کوئی پتھر کا رکھنا، پتھر سرانے پر رکھ دینا، تو اس پتھر کو جو جانتا ہے وہی آ کر سمجھے گا کہ یہ یہاں فلاں کی قبر ہے، اور جب اس پر کتبہ لگا دو گے تو اب تو اندھا بھی سمجھے گا کہ یہاں قبر ہے، اور اب یہ جگہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی، جبکہ اصل یہ ہے کہ قبرستان بار بار استعمال ہوگا۔ دیکھو اب یہ نیا مسئلہ اسے سمجھو، آپ میں سے بہت سے حضرات حج کو گئے ہوں گے، عمرے کو گئے ہوں گے، حج کو گئے ہوں گے، اور مکہ کا جو قبرستان ہے وہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، حجون اس قبرت کا نام ہے، مکہ کا جو قبرستان ہے اس کا نام ہے حجون، اور اسی کا ایک حصہ ہے اس کا نام ہے جنت المعلات۔ اسی جنت المعلات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، اور وہاں قبرستان کے اوپر سے اور برج جا رہا ہے، اس اور برج سے جو مشرق جو شمال کی طرف ہے وہ جنت المعلات ہے، اور اس اور برج سے ادھر سارا قبرستان یہ حجون ہے۔ یہ سارا قبرستان کتنا ہے؟ 5 ایکڑ کا میرے خیال سے، زیادہ سے زیادہ 5 ایکڑ، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مدینہ منورہ کا قبرستان بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اس کا نام ہے جنت البقیع، مدینہ مسجد نبوی کے پاس لگا ہوا سامنے ہے۔ اس قبرستان وہ کتنا ہے؟ وہ میرے خیال سے زیادہ 7-8 ایکڑ کا ہے، اس سے زیادہ نہیں، 7-8 ایکڑ میں بھی کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں۔
یہ جو مدینہ کا قبرستان ہے 68 ایکڑ کا، اس میں کتنے مسلمان دفن ہو گئے ہیں؟ کروڑوں مسلمان دفن ہو چکے ہیں اس میں۔ اور وہ جو مکہ کا 5 ایکڑ کا قبرستان ہے اس میں کتنے دفن ہو چکے؟ کروڑوں۔ کیونکہ ہر سال لاکھوں تو ہر سال دفن ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر آپ دیکھیے 25-25 30-30 جنازے تو ایک نماز پر ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرف سے استعمال ہوتا آخر تک پہنچتا ہے۔ آخر تک پہنچ گیا تو پھر یہاں سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہوتا آخر تک پہنچا تو پھر یہاں سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پورا بھرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 سال لگتے ہیں۔ یہ مدینہ کا جو قبرستان ہے یہ 10 سال ہوتے ہوتے وہاں بھر جاتا ہے۔ اس 10 سال کے اندر یہ ساری قبریں، یہ سب نشانات مٹ جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے سے۔ وہاں تو ہوائیں چلتی ہیں، ریت ہے، ہواؤں کے ذریعے سے، بارشوں کے ذریعے سے سب نشانات مٹ گئے تو پھر اب ٹھہرنا یہ قبرستان کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال سے سینکڑوں مرتبہ یہ بھر بھی گیا اور پھر استعمال بھی ہو رہا ہے، بھر بھی گیا اور استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اور اگر جیسے ہمارے ہندوستان میں ہے ایک مرتبہ قبرستان بھر گیا، بس بھر گیا بھائی، اب دوسری زمین خریدو اور دوسرا قبرستان بناؤ، اسے چھوڑ دو۔ اگر ایسا مکہ اور مدینہ میں ہوتا تو آج آدھا جزیرۃ العرب قبریں ہی قبریں ہوتی، آدھے جزیرۃ العرب میں قبریں ہی قبریں ہوتی۔ لیکن نہیں، بس وہی ایک معین ایریا ہے، اور یہ حضور نے قبرستان نہیں بنایا، حضور سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو مدینہ کا قبرستان ہے یہ حضور نے نہیں بنایا، حضور سے پہلے سے یہ قبرستان چلا آ رہا ہے۔ اور مکہ کا وہ قبرستان حضور نے نہیں بنایا، حضور سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور معلوم نہیں کب سے یہ چلے آ رہے ہوں گے، اور اسی ایک حصے میں تدفین ہو رہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک۔ اور ہماری فقہ کی کتابوں میں مسئلے ہیں، سب مسئلے لکھے ہیں کہ جب دوبارہ قبرستان کا استعمال شروع ہوگا، ہم نے ایک قبر کھودی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نشان سے پتا چلتا ہے کہ یہاں قبر ہے، اس کو کھودنا جائز نہیں۔ یہ فقہ کے مسئلے بتاتا ہوں میں، فقہ کی کتابوں میں مسئلے ہیں کہ جب دوبارہ قبرستان کا استعمال شروع ہوگا تو اگر نشان سے معلوم ہے ہوتا ہے کہ یہاں قبر ہے، اسے کھولنا جائز نہیں۔ اور سب نشانات مٹ گئے ہیں، اب دوبارہ کھودیے اسے۔ دوبارہ کھودتے کھودتے اندر گئے، اندر میت نکلی، اندر میت سالم نظر آ رہی ہے، تو کتاب مسئلہ ہے کہ بند کر دو اسے، جہاں تک پہنچو بند کر دو اسے، قریب میں دوسری کھودو۔ اور اگر ہم کھودتے کھودتے گئے اندر میت نہیں نکلی، میت کی ہڈیاں نکلی، تو مسئلہ یہ کہ وہ ہڈیاں پورے احترام کے ساتھ وہ ہڈیاں چن کر کے ایک طرف جمع کر لو اور قبر تیار کر لو، اور جب قبر تیار ہو کر نئی میت اتار دو تو وہ ہڈیاں بھی اسی قبر میں ایک طرف رکھ دو اور بند کر دو قبر۔ یہ سب فقہ میں مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، اپنے ہندوستان کو یاد کرو، پاکستان کو یاد کرو۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے؟ ہر پرانے بڑے شہر کے چاروں طرف قبرستان ہی قبرستان ہے، جدھر نکل جاؤ قبرستان، جدھر نکل جاؤ قبرستان، جدھر نکل جاؤ قبرستان۔ اب شہروں کو کبھی نہ کبھی تو بڑھنا ہے، شہر تو بڑھیں گے آخر، کبھی نہ کبھی تو بڑھنا ہے۔ پھر یہ قبرستان چاروں طرف قبرستان ہے، شہر کدھر بڑھے گا؟ نتیجے میں وہ سارے قبرستان پامال ہو گئے، اور ان قبرستانوں میں بلڈنگیں بن گئی اور بیت الخلا بن گئے اور اس میں لیٹرین بن گئے، اور اس میں تو لیٹرین بننا اور بلڈنگیں بننا اور لیٹرین بننا یہ اچھا ہے یا دوبارہ وہ قبریں بننا اچھا ہے؟ اچھا، چاروں طرف قبرستان اتنے ہیں کہ مسلمان ان کی چہار دیواری کر کے اس پر خرچ کر کے ان کی حفاظت کریں۔ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں ہیں، ان اتنے قبرستان کہاں سے چہار دیواری کر کے اس کی حفاظت کریں گے؟ مسلمان کمزور ہو گئی اقتصادی طور پر، چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں، اب لوگ اسے استنجے کر رہے ہیں، بیت الخلا جا رہے ہیں، جانور گھوم رہے ہیں، پھر لوگ ناجائز قبضے کر رہے ہیں، پھر اس میں بلڈنگیں بن رہی ہیں اور سب ناجائز استعمال ہو کر سب ہوتا ہے۔ اور اسلام کا جو طریقہ ہے کہ ایک معین ایریا کر دو، بس وہی ایریا جو ہے بار بار ہوگا، بار بار استعمال ہوگا، بار بار استعمال ہوگا، ایک مرتبہ استعمال پورا ہو جائے پھر دوبارہ استعمال شروع ہو جائے۔ تو دلی جیسا شہر ہو، کراچی جیسا شہر ہو، اس کے لیے 25 ایکڑ کا قبرستان قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ کراچی جیسے شہر کے لیے اور دلی جیسے شہر کے لیے ایک 25 ایکڑ کا قبرستان بنا لو، وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔
لیکن جب آپ کتبے لگا دیں گے تو وہ جگہ آپ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک کتبہ کھڑا ہے معلوم ہے کہ یہاں قبر ہے، اسے دوبارہ نہیں کھول سکتے۔ اور پتھر لا کر رکھا ہے تو پتھر تو لڑکتا لڑکتا کہیں سے کہیں چلا جائے گا، اس کے ورثہ وہی پہچانتے ہیں، ورنہ مدینہ کے قبرستان میں پتھر ہی پتھر پڑے۔ اب میرے ابا کی قبر پر کیسا پتھر میں نے رکھا ہے وہ میں ہی پہچانتا ہوں، میں جاؤں گا تو پہچانوں گا، میں نہیں جاؤں گا یا میرے متعلقین نہیں رہیں گے تو پیچھے اس پتھر کا پہچاننے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے علماء کی یہ جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور کا پتھر لا کر رکھنا اس سے قصبے کے جواز پر استدلال درست نہیں، جبکہ حدیث میں صراحتاً منع کیا گیا ہے قبر پر لکھنے سے۔ اور قبروں کی جو حکمت ہے کہ قبرستان بار بار استعمال کیا جائے، وہ حکمت خود بتاتی ہے کہ قبر پر کتبہ نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن چونکہ دونوں طرح کی رائے ہیں اس لیے یہ چیزیں بہت سی جگہ پر چلتی ہیں، اور چلتی چلتی بہت سی جگہ پر تو مسلمانوں کے قبرستان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان میں اور مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میں بنگلور گیا، ہمارے یہاں ایک بنگلور سٹی ہے، اس بنگلور میں گیا قبرستان میں، تو سڑک کے اس طرف عیسائیوں کا قبرستان ہے، بنگلور میں عیسائی بہت ہیں، اور سڑک کے اس طرف مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ میں نے دیکھا کہ دونوں قبرستانوں میں کوئی فرق نہیں، ان کی بھی قبریں پکی ہیں، سلیب کھڑی ہیں، ان کی بھی قد آدم قبریں ہیں، اسی طرح کے کچھ جھنڈے ونڈے لگا رکھے ہیں، اور دونوں قبرستان دیکھتے ہوئے کچھ فرق ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کون سا اور عیسائیوں کا کون سا ہے۔ یہ صورتحال ہو کر کے رہ گئی۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، یہ جو ٹھنڈے ملک ہیں ان ٹھنڈے ملکوں کے اندر میت زمین کے اندر جلدی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر تابوت میں کافن میں رکھی گئی ہے تو کافن کی لکڑی تو کوئی 100 سال تک بھی نہیں سڑے گی۔ تو وہاں اگر قبرستان کے اندر اسٹوری بنائی جائے کہ ایک نچلا درجہ، پھر اس کے اوپر کے درجے میں، پھر اوپر کے درجے میں یوں تدفین کی جائے، ایسا کر سکتے ہیں۔ جیسے انڈر گراؤنڈ ریلوے چلتی ہے نا، تو یہاں تو آپ کے ٹورنٹو کے نیچے تو اسٹوری نہیں ہے، لیکن لندن میں ہے، پیرس میں ہے، نیچے کئی اسٹوری ہیں، ایک درجہ اتریں گے تو وہاں ریل گاڑی چل رہی ہے، پھر اور نیچے اتریں گے تو اور ریل چل رہی ہے، اور نیچے اترو گے تو اور ریل چل رہی ہے۔ جیسے بسیں ڈبل ڈیکر ہوتی ہیں اسی طریقے سے انڈر گراؤنڈ ریلوے بھی ہوتی ہے، تو ایسے ہی قبرستان کے اندر اسٹوری بنائی جائے کہ پہلی تدفین مثال کے طور پر 30 فٹ پر جا کر ہو، دوسری تدفین 25 فٹ پر ہو، تیسری تدفین 20 فٹ پر ہو، یوں اوپر آتے جاؤ، 5-5 فٹ اوپر آتے چلے جاؤ، تو کیونکہ وہ نیچے جو میتیں وہ تو 100 سال تک ویسے ہی رہیں گی، لہذا اس کو تو دوبارہ یہ قبرستان استعمال کیسے کریں؟ تو اسٹوری سسٹم کرو، جگہ کی تنگی ہے تو پہلی تدفین جو ہے یہ 25 فٹ گہری کرو، پھر دوسری تدفین 20 فٹ پر کرو، تیسری تدفین 15 فٹ پر کرو، چوتھی تدفین 10 فٹ پر کرو، اور آخری تدفین 5 فٹ پر کرو، یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ غرض کہنا یہ ہے کہ ایک مختصر سا ایریا ہے، وہی ایریا بار بار قبرستان کے لیے استعمال کرنا یہ اسلام کا اصل حکم ہے۔ اور دلیل مکہ اور مدینہ کے قبرستان ہے، مکہ اور مدینہ کے قبرستان حضور کے زمانے سے آج تک برابر بار بار استعمال ہو رہے ہیں، اور حضور کے زمانے سے نہیں، حضور کے پہلے سے یہی استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک دونوں بھرے نہیں۔ بھرے کا مطلب ہے کہ وہی استعمال ہو رہے ہیں، ایک طرف پورا ہو جاتا تھا پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتھر اٹھا کر لا کر کے اپنے بھائی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر رکھنا اور یہ فرمانا کہ میں اس سے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا، اس سے بعض علماء نے اور بعض بزرگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں، مگر دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں صراحتاً ممانعت آئی ہے قبر پر لکھنے کی، اور وہ حدیث نہایت صحیح حدیث ہے، اس لیے دوسرے علماء کی رائے یہ ہے۔ یہ میں نے مسئلہ سمجھا دیا آپ حضرات کو۔ تو
حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اسلامی تاریخ میں ان کا زیادہ تذکرہ نہیں آتا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فیملی کا ایک فرد انہیں بنایا ہے اور یہ کہا کہ یہ ہماری فیملی میں آگے جانے والے ہیں، اور اب فیملی کے دوسرے حضرات کا انتقال ہوگا تو ان کی قبر کے پاس ان کی قبریں بنواؤں گا میں۔ یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن کے حضور کے دوست تھے اور حضور کی نبوت شروع ہونے کے بعد گویا انہوں نے حضور سے تعلق توڑ لیے تھے، اتفاقاً آ کر بیٹھے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں سنائی، اس آیت کریمہ سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس سے آپ اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجہ جامع ہے اور مفکرین اور سمجھدار لوگ اس آیت کریمہ میں سے کتنا کچھ پا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے؟ ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں 3 باتوں کا، انصاف کرو، اچھا کرو، احسان اچھا کرو، اور رشتہ داروں کو دو۔ یہ 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں، انصاف کرو، اچھا کرو اور رشتہ داروں کو دو۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انصاف اللہ کے ساتھ بھی کرنا ضروری ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی کرنا ضروری ہے، دوسروں کے ساتھ بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغام بر ہیں۔ یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اس کلمے میں ہم نے کیا اقرار کیا کہ اے خدا تو ہی ہمارا آقا اور مالک ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم تیرے ہی ہیں، تجھی کے عبادت کریں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور تو جو احکام اپنے رسول کے ذریعے ہمارے پاس بھیجے گا ان تمام احکام کو ہم بجا لائیں گے۔ محمد الرسول اللہ کا یہ مطلب ہے، محمد الرسول اللہ کا یہ مطلب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لہذا اللہ اپنے اس رسول اور میسنجر کے ذریعے جو میسج ہمارے پاس بھیجیں گے وہ ہر میسج ہم تعمیل کریں گے، اس حکم کو پورا کریں گے، آپ کے کسی حکم کو ٹالیں گے نہیں، پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالیں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب کہ یہ عہد و پیمان ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہ جو ہم نے عہد و پیمان کیا ہے اس عہد و پیمان کو نبھانا یہ انصاف ہے، اور اس کو توڑ دینا یہ ناانصافی ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو پورا نہ کرنا، توڑ دینا یہ ناانصافی ہے، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ انصاف ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ انصاف کرو۔ لہذا اے لوگوں اللہ کے ساتھ انصاف کرو۔ جب تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے تقاضے پورے کرو، یہ انصاف ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ کیا انصاف ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مضر ہے، ضرر رساں ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، ہر وہ کام جو ہمارے لیے تباہ کن اور ہلاک کرنے والا ہے، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف ہے۔
اپنے نفس کے ساتھ یہ انصاف ہے. آگ جل رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس آگ کے اندر گھسیں گے تو ہم بھسم ہو جائیں گے، پھر بھی ہم جا کر کے زبردستی اس آگ کے اندر گھس پڑے تو یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے. یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے. ناانصافی کا مطلب ظلم، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے. ایک چیز کو ہم جانتے ہی نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں ہے کبھی 5 منٹ کے بعد میں چھت گر پڑنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. ہم جانتے ہی نہیں اور بیٹھے ہیں اور اتفاق سے چھت گر پڑی، ہم تو ختم ہو گئے. تو یہ ناانصافی ہم نے اپنے ساتھ نہیں کی، ہم جانتے ہی نہیں. لیکن ایک چیز کو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں تباہ کرنے والی ہے، ہلاک کرنے والی ہے، اور پھر بھی ہم اسے گھسے جا رہے ہیں، ہم پھر اس سے گھسے جا رہے ہیں، اس چکی میں پیچھے جا رہے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کا یہ حکم انصاف کرو، یعنی اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اور کوئی ایسا کام مت کرو جس کا تمہاری ذات کو نقصان پہنچے. دوسروں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کرو. کسی کا حق مت رکھو، کسی کا حق مت مارو، کسی کا حق مت دباؤ، کسی کے ساتھ دغل فصل مت کرو، کسی کے ساتھ خیانت مت کرو. دوسروں کے حقوق مکمل ادا کرو. انصاف کا یہی مطلب ہے کہ جس کا جو حق ہے سب کے حقوق ادا کرو. تو یہ تینوں انصاف اس آیت کریمہ کے تحت میں اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا. دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی رعایت میں ناانصافی کرتا ہے، کبھی کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے ناانصافی کرتا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ پاک نے یہ دونوں شکلیں کھول کر بیان فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین للہ، اللہ کے لیے انصاف کرنے والے بنو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. ولو علی انفسکم، چاہے تمہیں اپنے نفس کے خلاف گواہی دینی پڑے، لیکن جو صحیح گواہی ہے وہ گواہی دو. اپنے نفس کے خلاف دینی پڑے تو بھی دو. ایک چیز کا اقرار کرنا ہے، وہ اقرار کرنے میں میرا اپنا نقصان ہوگا، ہوتا ہو تو ہونے دو. جو صحیح بات ہے اس کا اقرار کرو، اس کا اقرار کرنے میں ہمارا اپنی ذات کا نقصان ہوگا، ہونے دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، گواہی دینے میں ہمارے ماں باپ کا نقصان ہو جاتا ہے، ہونے دو. صحیح گواہی دو. گواہی صحیح دینے میں ہمارے بھائی کا، بہن کا، چچا کا، پھوپھی کا، ماموں کا، خالہ کا، کسی رشتہ دار کا ہو جائے، قرآن نے کہا ہونے دو. چاہے تمہارے نفس کے خلاف گواہی جا رہی ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی جا رہی ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف گواہی جا رہی ہو، مگر جو صحیح گواہی ہے اللہ کے لیے وہ صحیح گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو. دوسری جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہو اور انصاف کے ساتھ گواہی دو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم سے، کسی شخص سے یا کچھ لوگوں سے تمہیں دشمنی ہے، اس دشمنی میں تم ناانصافی کرنے لگو کا، ناانصافی مت کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا انصاف کرو، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، پرہیزگاری سے نزدیک یہی چیز ہے.
بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، ہم اگر صحیح گواہی دیں گے ہمارے دشمن کو فائدہ پہنچے گا، لہذا ہم غلط بات کہتے ہیں اور غلط گواہی دیتے ہیں تاکہ ہمارا دشمن کو نقصان پہنچے۔ قرآن نے کہا ایسا مت کرو، تمہاری دشمنی اپنی جگہ پر رکھو، لیکن جب انصاف کرنے کا وقت آئے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کا یہ حکم ہے کہ انصاف کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان میں بھی انصاف کرو، اپنے نفس کے ساتھ بھی انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اللہ کا حکم انصاف کرنے کا ہے۔ ابھی میرے خیال سے بات ابھی سمجھے نہیں اچھی طرح سے، آپ بات کچھ مثالیں دوں گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں لیجیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے ہیں۔ باپ ہے، اس کے 4 لڑکے ہیں، ان لڑکوں میں آپس میں کچھ ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ باپ کو اس مرحلے میں کیا کرنا؟ انصاف۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ بیٹا باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اس لیے باپ اس کی غلط رسی کھینچتا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اور یہ کبھی باپ کو پانی بھی نہیں پلاتا، مگر انصاف کی بات اس کے حق میں جاتی ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرو کہ یہ بیٹا میری خدمت کرتا ہے، اس کا خدمت کا صلہ اللہ دیں گے اسے۔ یہ پانی بھی مجھے نہیں پلاتا، اس کی سزا اللہ دیں گے اسے۔ باپ کا کام یہ ہے کہ 4 بیٹوں کے بیچ میں نزاع ہوا ہے، باپ انصاف کی بات بولے، باپ انصاف کی بات بولے، ظلم کی ناانصافی کی بات نہ بولے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرو، ان اللہ یامر بالعدل۔ ہمارے یہاں گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے گھروں میں پیش آتے ہی رہتے ہیں، انسان ہے، معاشرے میں آتے ہیں۔ اب آدمی ہے، ایک تو لڑکا ہے، ایک باپ ہے، اب ساس اور بہو لڑ رہے ہیں، اس میں بھول کس کی ہے، غلطی کس کی ہے، کس کو دبانے کی بات ہے، کس کو کہنے کی بات ہے؟ لڑکا اپنی بیوی کی رسی کھینچے گا اور باپ اپنی بیوی کی رسی کھینچے گا، یہی تو ہوتا ہے دنیا میں۔ باپ اپنی بیوی کی رسی کھینچے گا، لڑکا اپنی بیوی کی رسی کھینچے گا، انصاف نہ یہ کرے گا نہ انصاف یہ کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے انصاف کرو، اللہ کا حکم ہے انصاف کرو۔ باپ کو بھی یہ حکم ہے کہ تم دیکھ رہے ہو گھر میں ساس بہو کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، سوچ کر غور کر کے جس کی غلطی ہے اسے دبا کر کو، جھگڑا ختم ہوگا۔ اور غلط رسی کھینچو گے جھگڑا ختم نہیں ہوگا اور بڑھے گا۔ بیٹے کو بھی یہ حکم ہے کہ دیکھ غور کر کہ ماں اور بہو بیوی کے درمیان میں کون صحیح اور کون ناانصافی کرتے، تو جو ناانصافی جس کی ہے اس کو بتا کہ یہ ناانصافی ہے اور ناانصافی کا ساتھ مت دے، انصاف کر۔ اس میں بیٹے کو ماں کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، بیٹے کو ماں کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، نہیں کہ اس نے دیکھا کہ یہ ناانصافی میری ماں کی ہے تو وہ ماں کے ساتھ لڑنے لگے، یہ بیٹے کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ بیٹے کو ماں کا ادب بہرحال اسے ملحوظ رکھنا ہے، لیکن اسے غلط بیوی کی رسی نہیں کھینچنی، لیکن اور اگر قصور ماں کا ہے تو ماں کی رسی بھی نہیں کھینچنی، جو انصاف ہے وہ انصاف کرو۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم لوگ وہ آیتیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے کچھ نہیں۔ اس نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں نکاح کے سلسلے کی بہت اہم ہدایات دی جاتی ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، ورنہ 5 سال کے اندر دنیا کی ہر لینگویج اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے آدمی سیکھ لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی لینگویج ہو اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے 5 سال میں سیکھ لیتا ہے، اور 100 سال بھی زندہ رہے تو قرآن نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ اسے سمجھنا ہی نہیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان ہدایات کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے ایک رسم کے طور پر خطبہ پڑھ کر وہ 3 آیتیں پڑھ لی، حالانکہ ان 3 آیتوں میں نکاح کے سلسلے کی بہت اہم ہدایات دی جاتی ہیں۔
ان میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یہ وہ درست بات، اگر اس ہدایت کو ملحوظ رکھ لیں گھر کے اندر ہر آدمی، تو کوئی فیملی پرابلم پیدا ہی نہ ہو۔ فیملی پرابلم پیدا ہی وہیں سے ہوتا ہے جب نادرست باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یا تو خسر نادرست بات کر رہا ہے، یا بیٹا نادرست بات کر رہا ہے، اختلاف ساس بہو میں ہے۔ اب اس ساس بہو کے مسئلے کو اس کو حل کون کرے گا؟ یا تو خسر نادرست بات کہہ رہا ہے، یا بیٹا نادرست بات کہہ رہا ہے، جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بیٹا اور بہو میں لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا اور بہو میں لڑائی ہو رہی ہے، اس میں ماں باپ کا یہ فریضہ ہے، ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ توجہ رکھے، غور کر کے جو انصاف کی بات ہے وہ کہیں۔ اگر اس میں نا انصافی کی بات کہیں گے، جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا، اور جب جھگڑا بڑھتا بڑھتا طلاق تک نوبت پہنچے گی۔ تو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اے وہ لوگوں ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کو وقولوا قولا سدیدا، اور فائدہ بتلایا، یصلح لکم اعمالکم، درست بات کہو گے تو اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تھوڑی بہت جو کوتاہیاں ہو گئی اسے اللہ معاف کر دیں گے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، مگر ہم اس ہدایت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ تو دنیا میں جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں، کوئی معاشرہ اس سے بچتا نہیں ہے، مگر اس جھگڑے کو قابو میں کرنا، انصاف قابو میں کرتا ہے، ظلم قابو میں نہیں کر سکتا، نہ انصافی قابو میں نہیں کر سکتی۔ دو لطیفے سناؤ ایسے بکواس ہیں لیکن مجلس کا مزہ بدلنے کے لیے۔ یہ یورپ کا، لندن کا، برٹش کا مشہور شاعر گزرا ہے، ڈرامہ نویس شیکسپیئر، اس کا قول میں نے ایک جگہ پر پڑھا، اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب عورت حضرت حوا تھی، دادی حوا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب عورت دادی حوا تھی۔ تو اس لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا ان کی ساس نہیں تھی۔ یہ تو سمجھ گئے نا اس کو؟ اب دوسرا سناؤ، سنو۔ ہمارے یہاں اردو میں مسئلہ ہے کہ میں بہو بنی تو ساس اچھی نہیں ملی، اور میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی۔ ہماری اردو کی مسئلہ ہے، سمجھے نہیں اسے؟ ہماری اردو کی مسئلہ ہے کہ عورت کہ جب میں جس دن میں بہو تھی بنی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی۔ پہلے مقولے سے معلوم ہوا کہ ساری فساد کی جڑ ساس ہے، دوسرے مقولے سے معلوم ہوا کہ نہیں، سارے فساد کی جڑ یہ بہو ہے۔ وہ جس دن بہو تھی اس وقت بھی جھگڑے تھے، کیوں؟ اس کی ساس اچھی نہیں تھی۔ پھر جب اس کی اولاد بڑی ہو کر اس کے یہاں بہو آئی تو بھی جھگڑے، کیوں؟ بہو اچھی نہیں ملی۔ تو یہ سب تو ایسے بکواس ہے لوگوں کے، لیکن دنیا میں سب ہو رہا ہے۔ قرآن حدیث نے یہ بتایا کہ یہ پرابلمز ہیں، فیملی پرابلمز، اس پر قابو پا سکتے ہو انصاف کے ذریعے سے، نا انصافی کے ذریعے سے اس پر قابو نہیں پا سکتے ہو۔ انصاف کرو، اللہ کا حکم ہے انصاف کرو۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں۔ باس نوکر کی کوئی مثال لے لو، باس نوکر کی، سیٹ اور نوکر کی مثال لے لو۔ سیٹ اور نوکر کے درمیان میں شاندار معاملے کب رہیں گے؟ جب انصاف ہو۔ اور سیٹ نوکر کا انصاف بتاؤں کیسے ہوتا ہے؟ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ شام تشریف لے گئے ہیں تو حضرت کے پاس سواری میں ایک اونٹ تھا فقط، اور مدینہ سے شام تک ایک اونٹ پر سفر کیا ہے، اور مسافر دو تھے، ایک حضرت تھے اور ایک حضرت کا غلام تھا۔
دیکھو اب سفر کی شان سے ہوتا ہے، اونٹ پر 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، آگے حضرت عمر بیٹھتے، پیچھے غلام بیٹھتا. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ اونٹ کے ساتھ ناانصافی. مدینہ سے شام تک اونٹ بیچارہ 2 آدمیوں کا بوجھ اٹھائے چلا جائے، اور ہم اچھے خاصے موٹے مست ٹنڈے ہیں اور ہم پیدل چل سکتے ہیں، اور ہم نے چلے، اونٹ پر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اونٹ کے ساتھ ناانصافی. حضرت نے فرمایا دونوں نہیں بیٹھیں گے، ایک بیٹھے گا اونٹ پر. دیکھو اونٹ کے ساتھ انصاف دیکھو کیسے ہو رہا ہے. اور طے ہوا کہ 5 مائل حضرت عمر بیٹھیں گے اور غلام رسی پکڑ کے چلے گا. پھر جب 5 مائل پورے ہوں گے تو اب غلام اوپر بیٹھے گا اور حضرت عمر رسی پکڑ کے 5 مائل چلیں گے. اسی طرح سے مدینہ سے شام تک گئے ہیں 2 باس اور غلام، دونوں ساتھ نہیں بیٹھے. حالانکہ اونٹ پر 2 آدمی بیٹھتے ہیں، لیکن اونٹ پر میل 2 میل 5 میل جانا ہو، بس سفر ختم تو دونوں آدمی بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن مدینہ سے شام تک کا اتنا لمبا سفر، اور اتنے لمبے سفر پر اونٹ پر 2 آدمیوں کا بوجھ لاد دینا، جبکہ دونوں آدمی توانا طاقتور ہیں، چل سکتے ہیں، اور کیوں نہ چلیں، اونٹ پر اتنا بوجھ کیوں لادیں. تو پہلا تو انہوں نے انصاف اونٹ کے ساتھ کیا کہ سارا بوجھ پیٹھ پر نہیں لادیں گے، ایک آدمی پیٹھ پر بیٹھے گا، 2 نہیں بیٹھیں گے. پھر جو ایک بیٹھے گا تو جتنی دیر حضرت عمر بیٹھیں گے اور یہ چلے گا، اتنی دیر یہ بیٹھے گا اور یہ چلیں. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. پہلے تو غلام نے بتیرا انکار کیا، لیکن حضرت کا مزاج تھا، اس لیے غلام نے خواہی نہ خواہی مان لیا. لیکن عجیب و غریب یہ بات صورتحال پیش آئی کہ جب شام میں بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر کے رسی پکڑ کے چلنے کی تھی. عجیب و غریب منظر پیش آیا. اچھا جا کیوں رہے ہیں یہ بھی سنو. جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا، فلسطین کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا، قلعہ تھا بڑا مضبوط، کئی دن تک جنگ ہوتی رہی مگر قلعہ فتح نہیں ہوا. تو اندر جو مذہبی لوگ تھے، چونکہ تو مذہبی مقام تھا بہت بڑا، تو اندر کے جو مذہبی پادری تھے ان پادریوں نے امیر لشکر جنرل کے پاس میں یہ بات کہلائی کہ ہمارا تمہارا لڑنا بیکار ہے. اس شہر کو جو فتح کرنے والا ہے اسے ہم جانتے ہیں، وہی شہر کو فتح کر سکتا ہے، دوسرا کوئی شہر کو فتح نہیں کر سکتا. اگر تم 100 سال بھی لڑو گے تو فتح نہیں کر سکتے. وہ جو ہے اسے ہم جانتے ہیں، لہذا تم اپنے امیر کو قلعے کے قریب میں لاؤ، اور ہم اسے اپنی کتابوں کی علامتوں سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے شہر کو فتح کرنے والا وہ تمہارا امیر ہے یا نہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کمانڈر ان چیف تھے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے قلعے کے قریب گئے. اوپر قلعے کے اوپر پادری کتابیں لیے بیٹھے تھے، انہوں نے بہت غور سے مطالعہ کیا اور غور سے مطالعہ کر کے اجازت دی آپ جائیے. اور انہوں نے کہلوایا کہ تم فتح نہیں کر سکتے ہو، ہم جو امیر فتح کرے گا وہ تم نہیں ہو، تم کتنا بھی لڑ لو اس شہر کو نہیں فتح کر سکتے. یہ بتاؤ تمہارا کوئی اور امیر ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہلوایا کہ نہیں، ہمارا جو اصل امیر ہے وہ تو امیر المومنین مدینہ میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ تو لشکر کے امیر ہیں. تو پھر ان پادریوں نے یہ کہا کہ وہ جو تمہارے امیر ہیں مدینہ میں، جو سب سے بڑے امیر ہیں، انہیں بلاؤ، ہم انہیں دیکھیں گے. اگر ہماری کتابوں کی علامتوں کے مطابق وہی ہیں تو ہم بغیر لڑائی کے دروازے کھول دیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں تو پھر تم کتنا بھی لڑ لو اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے. لہٰذا انہیں بلاؤ، ہم اسے دیکھیں گے. چنانچہ کمانڈر ان چیف نے آدمی بھیجا وہاں اور حضرت عمر سے درخواست کی کہ حضرت یہ صورتحال پیش آئی، آپ تشریف لائی. تو حضرت عمر اس لیے تشریف لا رہے ہیں تاکہ یہ دیکھیں. اب اتفاق ایسا کہ جب یہ بیت المقدس کے قریب پہنچنا ہے تو باری ہے حضرت عمر کے چلنے کی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی. عجیب و غریب نازک صورتحال پیش آ گئی. غلام نے ہاتھ جوڑے، بتیری منت سماجت کی اور یہ کہا کہ حضرت اب میرا بیٹھنا اور آپ کا چلنا یہ بہت نامناسب بات ہے، اب تھوڑی سی بات ہے، آپ تشریف رکھیں میں چلوں. فرمایا تو مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور تھوڑی ہی ہے اور میں تجھ سے زیادہ کمزور تھوڑی ہوں. میں تجھ سے کمزور ہوتا تو اوپر بیٹھتا اور تو مجھ سے طاقتور ہوتا تو چلتا.
तेरी और मेरी ताकत एक जैसी है, जरा तू अपनी बारी पर ऊपर बैठ, मैं अपना नकेल पकड़ कर चलूंगा। चुनांचे नकेल पकड़ कर चलते 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 जब केले के करीब पहुंचे हैं तो ऊपर से तैयार बैठे थे, तो उन्होंने ऊपर से सिर्फ इतना ही पूछा, गौर करके देखा मंजर, और ये कहा कि तुम दो में से अमीर कौन है, ऊंट पर बैठा हुआ या नीचे नकेल पकड़ा हुआ? तो बताया गया कि ये नकेल पकड़ के जो चल रहे हैं ये अमीरुल मोमिनीन है। उन्होंने उसी वक्त केले के सब दरवाजे खुलवा दिए, बैतुल मक़दिस के तमाम दरवाजे उन्होंने उसी वक्त खुलवा दिए हैं, और कोई जंग वहां नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि यही अमीर है जो हमारे बैतुल इस शहर को फतह करेगा। और हजरत उमर इसी हाल में अंदर तशरीफ ले गए हैं, और अंदर जो उनका सबसे बड़ा चर्च था, उस चर्च पर पहुंचे चलते चलते तो नमाज का वक्त हुआ। तो अब नमाज पढ़नी है, नमाज का टाइम हो गया। तो उन पादरियों ने दरखास्त की कि अमीरुल मोमिनीन से, आप यहाँ नमाज पढ़ लें। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा, मुसलमान यहाँ अपने हक का दावा कर लेंगे। लिहाजा उस चर्च से हटकर जहाँ कूड़ी डाली जाती थी सब वहाँ ऐसी जगह, वो जगह साफ करवाई, और जगह साफ करवा करके हजरत उमर ने वहाँ नमाज पढ़ी। वो जहाँ हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी वहाँ इस वक्त मस्जिद उमर बनी हुई है। वो चर्च अलग है और वो मस्जिद उमर वहाँ बनी हुई है। उस चर्च में उनकी दरखास्त और रिक्वेस्ट के बावजूद हजरत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी कि मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा, मुसलमान दावा कर लेंगे हमारे अमीर ने नमाज पढ़ी। तो कूड़ी की जगह पर जाकर नमाज पढ़ी और वही मस्जिद बाद में बनी। तो मुझे तो इसमें इस वाक़ये में ये बताना था कि अगर इंसाफ न होता तो सारी जो उनकी अलामतें थी वो अलामतें सारी बिगड़ जाती। उनकी अलामत ये थी कि जो इस शहर का फतह करने वाला अमीर है वो इस हाल में आएगा कि उसका गुलाम ऊंट पर बैठा होगा और वो नकेल पकड़ चल रहा होगा। देखो, उस एक इंसाफ ने सारा मसला आगे हल कर दिया। और अगर वहां नाइंसाफी हो जाती कि चलो भाई ठीक है, अब करीब आ गया शहर, चल गुलाम तू चल ले, मैं ऊपर बैठता हूँ, तो सारा मसला ही बिगड़ जाता है। ये छोटी छोटी मिसालें हैं ऐसी। अब मैं समझता हूँ कि आप हजरात समझ गए होंगे मसले को अच्छी तरह से। ऐसी अब अपने जहनों में फैलाते जाओ, बहुत सारी मिसालें हैं। ये सारी मिसालें अदलो इंसाफ के तहत में आती हैं, और अल्लाह का ये हुक्म है कि इंसाफ करो। अगर इंसाफ करोगे जिंदगी इतनी खुशगवार बन जाएगी कि उससे ज्यादा बेहतर कोई जिंदगी खुशगवार नहीं बनेगी। नाइंसाफी किसी मरहले में जरा सी भी नाइंसाफी शरीयत बर्दाश्त नहीं करती। एक हदीस शरीफ मुझे याद आई, उसे सुनाकर मैं खत्म करूं। एक सहाबी हैं हजरत बशीर, उनके साहिबजादे हैं हजरत नौमान, ये भी सहाबी। ये जो बड़े बाप हैं हजरत बशीर, बूढ़े सहाबी। इनकी एक पहली बीवी थी, उससे औलाद थी। वो औलाद बड़े बड़े लड़के हो गए थे। फिर उन्होंने वो बीवी का इंतकाल हो गया होगा, तो हजरत ने फिर दूसरी शादी फरमाई बुढ़ापे में। उस बुढ़ापे की बीवी से ये हजरत बशीर के बच्चे थे। बीवी थी जो बड़ी समझदार थी। उसने ये सोचा कि ये बड़े मियाँ तो मालूम नहीं कब चल दें अल्लाह मियाँ के यहाँ, और ये बड़े मियाँ अगर चले गए तो इनकी पहली बीवी की जो औलाद है तो बड़ी बड़ी है, और वो बाप की सब चीजों पर कब्जा कर लेगी, और मेरा बेटा जो है वो तो छोटा सा है, इसे तो कुछ हाथ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो उसने अपने शौहर से ये कहा कि तुम मेरे इस बच्चे को, नौमान को, कोई हदिया दो, गिफ्ट दो। और बुढ़ापे की बीवी, उसका इन्फ्लुएंस बहुत होता है शौहर पर, उसकी बात माननी पड़ती है शौहर को। बुढ़ापे की बीवी की बात माननी पड़ती। तो उसने कहा और हजरत ने मान लिया। और उनके पास में एक गुलाम था, और कोई बड़ी जायदाद वायदाद तो नहीं थी, एक गुलाम था। तो उन्होंने, बीवी ने कहा कि ये गुलाम मेरे इस बेटे को हिबा कर दो, बख्शीश कर दो। तो उन्होंने बख्शीश कर दिया। फिर उस औरत ने ये सोचा कि ये तो बख्शीश तो बहरहाल हो गया, लेकिन कल को ये बड़े मियाँ अल्लाह मियाँ के चले गए तो अब इस बख्शीश को कौन मानेगा? वो बड़ी औलाद है तो मानेगी नहीं। तो उसने अपने शौहर से कहा कि जाओ हुजूर को और जाकर इस बख्शीश पर गवाह बना कर आओ। वो कितनी समझदार, वो जानती है कि अगर ये बड़े मियाँ अल्लाह मियाँ के चले गए और बाद में झगड़े खड़े हुए तो झगड़ा जाएगा तो काजी के यहाँ, तो काजी ही मामले में गवाह होगा, तो क्योंकि झगड़ा तो हुजूर के पास ही जाएगा और हुजूर को ही गवाह बना रही।
خیر یہ بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بیٹھے. بڑے میاں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو آپ جانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں جانتا ہوں, تمہارا لڑکا نعمان ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یہ میرا لڑکا نعمان ہے اور میں نے اسے یہ غلام بخشش کیا ہے اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں. بس اس پر حضور کا ماتھا ٹھنکا. دنیا میں سبھی لوگ بخشیشیں کرتے ہیں, گفٹ بنا دیتے ہیں اور کوئی کسی کو گواہ نہیں بناتا. یہی صاحب کیوں گواہ بنانے آئے؟ دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے. تو حضور نے ان سے پوچھا تمہاری اور بھی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میرے اور بھی لڑکے ہیں پہلی بیوی سے. حضور نے فرمایا کہ تم نے اور اپنے سب اولاد کو اسی طرح سے ایک ایک غلام دیا ہے؟ نہیں. کہنے لگے نہ میں نے اور کو تو نہیں دیا, اسی کو دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر جب تم نے ایسا کیا ہے تو میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. لا اشہد علی جور, میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا, جاؤ کسی اور کو گواہ بناؤ. دیکھو یہ بات بھی ظلم ہے. حضور نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. تو آدمی اپنی اولاد میں کسی کو کچھ دے اور کسی کو محروم کر دے, کیوں؟ اس سے کوئی تعلق ہے یا اس کی ماں سے تعلق ہے, اس وجہ سے دے. یہ بھی ظلم کے تحت میں آتا. حضور نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. چنانچہ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ باپ کو اپنی ساری اولاد کو یکساں رکھنا چاہیے اور جو کچھ اولاد کو دے انصاف کے ساتھ دے. کمی بیشی کر دے گا یہ ظلم ہو جائے. دیکھو یہاں مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے. اولاد کو دینا برابری کی شکلیں الگ الگ ہیں. میں اپنی ہی مثال دوں, آپ کی مثال کیا دوں؟ مثلا میرے ہی 4-5 بچے ہیں مثال کے طور پر. ایک کی عمر 20 سال کی ہے, ایک 12 سال کا ہے, ایک 6 سال کا ہے, ایک 3 سال کا ہے مثال کے طور پر. اب عید آئی, اب میں وہ 20 سال والے کو کرتا پاجامہ بنانے کے لیے 5 میٹر ہوگا تب اس کا سوٹ بنے گا. تو اب سب کو 5-5 میٹر دوں گا, وہ تو 2 سال والے کے تو 10 سوٹ بنیں گے. یہ انصاف نہیں ہوا. اور وہ 2 سال والا جو ہے اس کا 2 میٹر میں سوٹ بنے گا, وہ 2 میٹر اس 20 سال والے کو دوں تو 20 والے کو لنگی بنے گی. اس کا سوٹ نہیں بنے گا, اس کی لنگی بنے گی. لہذا انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ 20 سال والے کا بھی جوڑا بنانا ہے, 12 سال والے کا بھی جوڑا بنانا ہے, 6 سال والے کا بھی جوڑا بنانا ہے, 2 سال والے کا بھی جوڑا بنانا ہے. یہ انصاف ہوا. اب ایک اس کے جوڑے میں کتنا کپڑا خرچ ہوا, اس کے جوڑے میں کتنا ہوا, اس کے جوڑے میں کتنا ہوا, اس کے جوڑے میں کیا ہوا, یہ سب گز اور میٹر دے کر ناپنا نہیں. ہر ایک کے لیے عید آئی ہے, جوڑا بنایا میں نے, یہ انصاف ہوا. اور مثال لو, میرے 2 لڑکے ہیں اور دونوں کی عمر ایک کی 20 سال کی, ایک کی 18 سال کی ہے, مگر 18 سال جو ہے وہ تاڑ جتنا لمبا ہے اور وہ 20 سال کا ہے وہ ٹنگنا ہے, 3.5 فٹ کا ہے. اب میں عید کے دن جوڑا بناؤں گا تو اگر میں اس 3.5 فٹ والے کے اعتبار سے کپڑا لا کر دونوں کو برابر دوں گا تو لمبے والے کی تو لنگی بھی نہیں بنے گی, اور لمبے والے کے حساب سے لا کر دوں گا تو چھوٹے والے کے 2 جوڑے بن جائیں گے. یہ انصاف نہیں. جوڑا بنا, عید آئی ہے تو عید کا جوڑا بنانا ہے. یہ چھوٹے قد والے کو جتنا چاہیے یہ جوڑا ہے, اس کے والے کو وہ جوڑا ہے. یہ انصاف. اور آگے بڑھیے. بچے بڑے ہو کر شادیاں وادیاں ہو کر کے لڑکے لڑکیاں ان کے گھر سیٹ ہو گئے. لڑکوں نے اپنے گھر الگ کر دیے, لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی. اب میں دیتا ہوں, اب وہ جوڑے والی بات نہیں ہے. اب مثلا میں 25,000 دیتا ہوں تو اسے بھی 25,000 دوں گا, 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 اسے بھی 25,000 دوں گا. تو یہ لڑکا غریب ہے, یہ لڑکا مالدار ہے, لہذا مالدار کو کچھ کم دو, غریب کو کچھ زیادہ نہیں دو. غریب مالدار یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو غریب رکھتے ہیں مالدار رکھتے ہیں. باپ کا یہ کہ سب کو برابر دے گا. اب برابر دینا ہے. اب یہ کہ جو بچہ غریب ہے اسے کچھ زیادہ دے دوں اور مالدار اسے کچھ کم دے دوں, بھئی اس کی اولاد زیادہ ہے, اس کی اولاد کم ہے, لہذا اس کو کچھ کم دے دوں, اس کی اولاد زیادہ کچھ زیادہ دے دوں, یہ سب ناانصافی ہے. اب سب کو 25,000 دوں گا تو سب کو برابر دوں گا. اب انصاف یہ ہے
اس میں لڑکا لڑکی کو بھی برابر دینا ہے. 25,000 لڑکے کو دوں گا تو لڑکی کو بھی 25,000 دوں گا, لڑکی کو بھی 25,000, اس کو بھی کم نہیں. یہ انصاف ہے. ایک شکل اور ہے, آدمی سب بچے اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے, لڑکیاں بھی رخصت ہو گئی, لڑکے بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے, باپ بھی اب بہت آخری عمر میں ہو گیا ہے, روز سوچتا ہے کہ اللہ جانے میری آنکھ کب بند ہو جائے, مجھے اب اپنی جائیداد کے سارے جھگڑے ٹنٹے نمٹا دینے چاہیے, میری اپنی زندگی میں جھگڑے ٹنٹے نمٹا دوں تاکہ پیچھے ورثہ میں جھگڑے نہ ہوں. اب باپ تقسیم کرنے بیٹھے گا تو لڑکے کو دوہرا دے گا, لڑکی کو ایک کہرا دے گا. اب لڑکی کو ایک کہرا دے گا, 2,000 لڑکے کو دے گا تو 1,000 لڑکی کو دے گا, 2 بیگھے زمین لڑکے کو دے گا تو 1 بیگھا زمین لڑکی کو دے گا. اب کیوں؟ اب یہ جو زندگی کے آخر میں نمٹا رہا ہے یہ میراث کے طور پر نمٹا رہا ہے. اور میراث کے جو قاعدے, اگرچہ یہ میراث نہیں ہے, میراث آدمی کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے, یہ میراث تو نہیں ہے لیکن میراث جیسا ہے. اور فقہا میں سے امام محمد علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ اب لڑکے کو دوہرا دے, لڑکے کو ایک کہرا دے. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں, اب بھی لڑکے لڑکیوں کو برابر دو, یہ انصاف ہے. لیکن ہم امام محمد علیہ الرحمہ کے قول کو لیتے ہیں, اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ یہ زندگی کے آخر میں آدمی اپنا, گجرات میں کہتے پرواروا بیٹھو ہے, یعنی ہم اپنے سب قصے نمٹانے بیٹھا ہے, تو اس وقت میں جو جائیداد اور مال اور جو کچھ بیچے گا وہ بانٹے گا اور تقسیم کرے گا, تو وہ میراث کے جو ضابطے ہیں اس ضابطے سے, بیوی ہے تو 8واں اسے دے گا. لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو دے دیا اور بیوی کا تو نام ہی نہیں, وہ بیوی پیچھے کیا کرے گی, اس کا 8واں حصہ اسے ملے گا. 8واں اسے دو, لڑکوں کو لڑکوں کا حصہ دو, لڑکیوں کو لڑکیوں کا حصہ دو. یہ انصاف کی مختلف شکلیں ہیں, موقع موقع سے اس کی شکلیں ہیں. یہ ان تمام شکلوں کا سامنے رکھ کر کے اولاد میں انصاف کرنا ہے. انصاف کرو گے تمام اولاد باپ کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی. باپ نا انصافی کرے گا تو اولاد کھچی رہے گی. بڑے لڑکے کو تو باپ نے کم دیا ہے, چھوٹے کو زیادہ دیا ہے. اب بڑا لڑکا کبھی دیکھتا بھی نہیں باپ کی طرف سے, تو نانو والو چل یہ کرے, وہ چھوٹا جو بڑا پیارا ہے وہ خدمت کرے گا. یوں کر کے یہ تو ہٹ گیا. وہ چھوٹا سال 2 سال کرتا ہے, کہتا ہوں ایکلو کیم کروں, موٹو بھائی تو جو تو بھی نہیں, میں اکیلا یہ کیوں کروں, بڑا بھائی تو دیکھتا بھی نہیں. اب وہ چھوٹا بھی گیا, اب ابا 4 پائی پر سڑ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بڑا یوں گیا, چھوٹا یوں گیا, ابا 4 پائی پر سڑ رہے ہیں. یہ ناانصافی نے یہ دن دکھایا. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کا یہ حکم ہے کہ انصاف کرو. ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى الله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم تب علينا, اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.